ہر علاقے کا ایک ریت ہے، ایک رواج ہے، اور یہ رواج تو ہر جگہ پہ ہے۔ کوئی کسی پہ احسان کرے تو بدلے میں کیا اس کا گریبان پکڑتے ہیں یا شکر بجا لاتے ہیں؟ ایمانداری سے بتائیے گا۔ یہ میرے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں سفید داڑھیوں والے، اگر میرا نبی تشریف نہ لے کے آتا آج کسی منڈی کی زینت ہوتے کہ نہ ہوتے؟ تصور تو کیجئے نا، آج کسی منڈی میں بک رہے ہوتے نا، تمہاری بولی لگ رہی ہوتی نا۔ یہ تو مصطفیٰ کی غلامی کا طوق تم نے گلے میں ڈالا، مصطفیٰ نے تمہیں انمول کر ڈالا۔ دوبارہ کسی خریدار کی جرت نہیں ہوئی تیری بولی لگانے کی۔ پھر پوچھتے ہیں طرفہ تماشا نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ اخلاقی اقدار کے بھی خلاف ہے۔ جو نبی آ کے تیرے باپ کے سر پہ عزت کا تاج رکھے، سوچئے گا ذرا بیٹھ کے، آدم سے لے کے عیسیٰ تک جتنے انبیاء گزرے، کھلا چیلنج ہے، جتنے انبیاء گزرے، کسی ایک نبی کی امت کے جو والدین ہیں ان کے قدموں کے نیچے جنت نہیں۔ یہ امت محمدیہ تمہیں اعزاز دیا ہے زہرا کے بابا نے۔ وہ سدرۃ المنتہا، جنت کا حدود اربع بیان کر دوں آپ کو تھوڑا سا تاکہ پتہ چل جائے، جو تیری ماں کے قدموں میں رلتی پھرتی ہے، جو تیرے باپ کے قدموں میں رلتی پھرتی ہے، جس کے لیے کریا کریا تو مارا مارا پھرتا ہے، تیرے نبی نے آج سے 1500 سال پہلے سدرۃ المنتہا سے اٹھائی، تیری ماں اور باپ کے قدموں میں لا کے رکھ۔ میں تو اس لیے میلاد مناتا ہوں جی کہ میرے نبی نے دیکھا نہیں میرا باپ ان پڑھ ہے کہ پڑھا لکھا، میری ماں ان پڑھ ہے کہ پڑھی لکھی۔ میرے نبی نے نہیں دیکھا میری ماں عالمہ ہے، فاضلہ ہے، ولیہ ہے یا گناہگار ہے۔ میرے نبی نے صرف ایک ہی معیار اپنایا، اگر تیری گود سے پلنے والا میرا امتی ہے تو جا کیا یاد کرے گی؟ تو نے میرے غلام کو پیدا کیا، میں نے سدرۃ المنتہا سے جنت اٹھائی، تیرے قدموں کے نیچے رکھ دیا۔ سبحان اللہ۔ جنت کے 8 درجے ہیں، کتنے درجے ہیں؟ اس کا پہلا جو درجہ ہے اس کا دروازہ سدرۃ المنتہا میں جبریل علیہ السلام کے گھر کے دروازے کے بالکل سامنے،